جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جہاد اکبر کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جہاد اکبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے خلاف جنگ کریں۔ اپنے نفس کے خلاف جنگ سے مراد یہ ہے کہ ہماری بیجا خواہشات جو ہیں ناجائز، ان کی بیکنی کریں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو اپنائیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ مثال کے طور پہ صبح کا وقت ہے اور اس وقت جو دل ہے نا وہ نہیں مان رہا کہ میں اٹھوں، آرام پسند ہے نا، اور وہ دل کیا ہے جی، اس وقت وہ دل پر قبضہ کس کا ہے؟ نفس کا، جسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ وہ ہم سے بہت سی جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل کرواتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ ہم بازار میں جا رہے ہیں، ایک بہت خوبصورت لڑکی پر اچانک نظر پڑتی ہے، تو دوبارہ اگر آپ کا دل کو دیکھنے پہ آپ کو راغب کرے تو یہ نفس امارہ ہے۔ کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ آپ نے سہون نظر پڑے گی، بس ٹھیک ہے، آپ دوسری نظر جو ہے آپ غور سے گھور کر اس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور بٹر اس کو دیکھنا شروع کر دیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا نفس آپ پہ غالب آ گیا، آپ مات کھا گئے۔ روزہ رکھا ہوا ہے اور دوپہر کا ٹائم ہے، آپ کام میں جتے ہوئے ہیں اچھی طرح سے، آپ کہیں چوٹ لگ جاتی، گر جاتے ہیں، معمولی چوٹ ہوتی ہے، لیکن آپ کا دل گھبرا رہا ہے جی کیا روزہ توڑ نہیں یار، جبکہ وہ روزے کو نبھا بھی سکتا ہے، لیکن اب اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ چھوڑو یار، پانی پی لو، دوائی کھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ یہ نفس امارہ ہے۔ آپ کی کسی سے جائز ناجائز دوستی ہے اور وہ ملنے کے لیے آپ کا دل آپ کو بےتاب کر رہا ہے، جبکہ حکم میں الہی کے بالکل الٹ ہے۔ وہ دوستی بنانا اور دوستی نبھانا اور ان سے ملنا ملاقات کرنا، یہ تو بالکل ہی اس کی اجازت تو نہیں ہے نا۔ تو اگر آپ اس وقت وہ دل کی تمام باتیں مانیں، ان کا ہمیں حکم تو نہیں ہے ماننے کا، تو اس کا مطلب کہ آپ اپنے نفس کے غلام ہو گئے، اور یہی نفس امارہ ہے۔ یہی جہاد اکبر ہے کہ اگر آپ اس کی نہ مانیں تو اپنے اللہ کی مانیں، اللہ کے نبی کی مانیں، یہ جہاد ہے۔ اگر جہاد آپ اگر ان کی مان لیتے ہیں تو جہاد نہیں رہا آپ کا، بلکہ آپ تو خود مغلوب ہو گئے اور آپ گناہ میں پڑ گئے۔ یا کیسی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو قرآن پاک میں موجود ہے نا، کہ عورتیں ان کو ورغلا رہی ہیں،
عورت ان کو ورغلا دیا، زلیخا ان پہ عاشق ہے اور اس ہر طرح سے ہر ہیلا آزما رہی ہے، اور حتیٰ کہ یہ وقت آ گیا کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بالبلا اٹھا اللہ کے حضور کہ اللہ اگر تو مجھے ان کی چالوں سے نہیں محفوظ رکھے گا تو میں نہیں بچ پاؤں گا، اگر تو نہ مجھے بچائے تو میں بچ نہیں پاؤں گا۔ اور اللہ پاک آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالوں کو ناکام کر دیا۔ ایک پیغمبر ہے، ایک اللہ کا نبی، اگر اپنے نفس کے خلاف اگر اللہ کی مدد اسے نہ میسر ہو تو وہ ڈول سکتا ہے، تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے تو گھر گھر میں یہ معاملہ ہے، سبھی لٹے پٹے ہیں۔ میری بات سن لیں، میں زندگی کو یعنی کہ 15 کے حساب سے ڈیوائڈ کرتا ہوں کہ ایج کو آپ 15 کے حساب سے ڈیوائڈ کریں کہ اس کے جتنے حصے بنتے ہیں بنا لیں۔ یعنی اگر ایوریج آپ 60 ایئر رکھتے ہیں، 15 چوکا 4 ادوار ہوں گے، تو پہلا ادوار جو 15 کا ہے نا وہ بالکل ہی ٹین ایج ہے، اور جو 15 سے لے کے 30 تک آگے چلے گا انتہائی خطرناک زمانہ ہے۔ خاص طور پہ جو 15 سے لے کے 22، 24 اور 25 تک کا ایسا زمانہ ہے کہ اس میں پھسلن ہی پھسلن ہے، خواہ وہ لڑکی ہے خواہ وہ لڑکا ہے۔ ہماری بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہم اسی معاشرے میں یعنی کہ جوانی کے زینے طے کیے ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھ لیں کہ کیا اس میں انسان کتنا ثابت قدم رہتا ہے۔ بس اللہ جس کو ثابت قدم رکھے۔ میں نے بڑے بڑے پارسا جو ہے نا، بڑے بڑے پارسا، ان کو بھی میں نے سلپ ہوتے دیکھا ہے۔ میں شاہد ہوں، اینی شاہد ہوں۔ میں نفس ہمارا کی بات ہو رہی ہے نا، میں اپنے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب، اور خاندان بھی سارا مفتیوں کا ہی ہے، یعنی کہ ان کے ابو بھی مفتی تھے، ان کے آگے جو بہنوئی وہ بھی مفتی، آگے ان کے بھائی وہ بھی مفتی، یعنی کہ خاندانی مفتیوں کا بن گیا۔ بیسیکلی پتہ نہیں وہ مغل برادری سے تعلق رکھتے ہیں یا کس برادری سے، میں نام لینا نہیں چاہتا۔ تو مفتی صاحب نے نا جی ایک دن اپنی زوجہ محترمہ سے کوئی بحث مباحثہ چل پڑا، یا ان کی کوئی ایسی بات ناگوار گزری کہ آپ نے اس کو طلاق دے دی، اور ماشاءاللہ 3 ہی طلاقیں دے دی، اور بعد میں رابطہ فون پہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا نا وہ رابطہ بھی برقرار رہا، نہیں رہ سکے۔ پتہ نہیں اب مفتی صاحب نہیں رہ سکے کہ وہ جو مفتی صاحب کی زوجہ تھی، بارہ سننے میں آیا جی وہ بہت خوبصورت تھی، اور مفتی صاحب بھی بذات خود بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ۔ تو بہرحال جی ان سے نہیں رہا گیا، رابطہ برقرار رہا چوری چھپے۔ مفتی صاحب مدرس ہیں اور سعودیہ میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں،
پتہ نہیں مکے میں ہے، پتہ نہیں مدینے میں ہے، بہرحال ادھر ہی کوئی مدرسہ ہے وہ جہاں پہ وہ مفتی صاحب وہاں سے اب فون پہ جو ہے نا وہ لائنیں ملی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ نہیں رہا گیا چھٹی پہ جب فیصل آباد آئے تو اتنا اب میرے منہ سے نکل گیا ہے کہ وہ آئے فیصل آباد کی، تو جب وہ فیصل آباد آئے ان سے نہیں رہا گیا نا، تو پتہ نہیں ان کی اس خاتون خانہ سے ملاقات ہوئی کہ نہ ہوئی، بہرحال طے یہ پایا کہ ان کا ایک دوست ہے اور جو ان کے زیر نگیں ہی کہہ لو یا ان کا ملازم ہی سمجھ لیں، لیکن اس سے ان کا اچھا خاصا اپنا دوستانہ ہے۔ اور اس نے کیا کیا، انہوں نے آپس میں یہ طے کیا مفتی صاحب نے کہ جناب آپ ایسے کریں کہ میں طلاق جو ہے نا آپ ان سے نکاح کر لیں اور رات رکھیں اور صبح ان کو نا آپ طلاق دے دینا، اور پھر میں عدت پوری کر کے نکاح کروں گا اور ان کو اپنے زوجہ بنا لوں گا۔ ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے پہ عمل ہوا، اور باقاعدہ اب پتہ نہیں انہوں نے حلالہ کیا یا نہیں کیا، جو درمیان والے صاحب تھے، بہرحال انہوں نے نکاح کیا، نکاح کے بعد رات بسر کی ہے، کچھ کیا نہیں کیا واللہ عالم، اور اس کے بعد انہوں نے طلاق دے دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے وہ عدت پوری کر کے، ابھی عدت بھی شاید پوری ہوئی تھی کہ نہیں، انہوں نے جناب اس کا پاسپورٹ بنوایا، ٹکٹ وغیرہ بنوائی اور اس کے ساتھ نکاح کیا، اور اس کو جناب جہاز میں بٹھایا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس ہے، نفس، یہ نفس ہمارا کے کھیل ہے کہ اللہ کے احکامات ان کی نہیں، اپنے من کی مانی، اپنے وہ نفس کی مانی۔ خدا کے بندو، یہ تو ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، لیکن یہ میں 100% دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اپنی بچیوں کو سنبھالو، جن کو ہم نے موبائل فون ان کے ہاتھوں میں پکڑائے ہوئے ہیں، اور جب بھی آپ اوپن کر کے دیکھ لیں اور ذرا یوٹیوب کو کھول کے دیکھیں، کتنے گندی آپ کے سامنے اسی وقت ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی کہ آپ بچ نہیں پائیں گے، اور ایسی غلط ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہیں کہ جس کو دیکھ کے ہنوز بھی شرم آ جائے، شاید کافر کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو بے غیرت ہو چکے ہیں، ہماری غیرت مر چکی ہے، ہماری بچیوں کی غیرت مر چکی ہے، ان میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، سبھی لوگ ایک سے نہیں ہوا کرتے، لیکن معاشرے میں میجورٹی کی بات کی جاتی ہے، اکثریت کی بات کی جاتی ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ دوستو، جن بچیوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے ان پہ نظر نہ کی، اگر ان کو چیک اینڈ بیلنس والا سسٹم نہ رکھا، وہ آپ سے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اپنی عصمتیں گوا کے بیٹھی ہوئی ہیں بہت سی بچیاں، اور والدہ کو علم ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر وہ آگے جب جاتی ہیں تو یہی موبائل کی وجہ سے ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں، کیونکہ جن سے مراسم ہوتے ہیں وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنی حفظ و امان پناہ میں رکھے اور ہمیں اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنے کی اور جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مجھ سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ بہرحال دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اور اگر آپ دوستوں نے اپنے میرے بہن بھائیوں نے اگر میرا ویڈیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر کر لیا تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ فی امان اللہ۔ میرا واٹس ایپ نمبر 0303635395 ہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔